میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران خان نے کافی ٹائم پہلے جو ایک پلان بنایا کہ گرینڈ الائنس ایک بنایا جائے، پی ٹی آئی سے ہٹ کے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، وہ اب ورک کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ٹائم پہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ صرف پی ٹی آئی ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فریقین یا متاثرین بڑھتے گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اب اور جماعتیں بھی مل گئی۔ کبھی سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی کسی سٹیج پہ متاثرین میں شامل ہو جائیں گے یا وہ بھی جوائن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، انہوں نے حامی بھر لی۔ پھر شاہد خاقان عباسی آ گئے، محمود اچکزئی ساتھ مل گئے۔ اب ایک سٹیپ اور یہ گرینڈ الائنس آگے بڑھ رہا ہے۔ بلکہ وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گرینڈ الائنس کی جانب سے آج باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ایکسکلوڈنگ گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کو بلائے بنا باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کا ایک گرینڈ الائنس، ان کی اے پی سی جو ہے وہ 26 اور 27 فیبروری کو کال کی گئی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ وفد جو ہے اپوزیشن کا، جس میں محمود اچکزئی ہیں، اسد کیسر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، پھر اور شاہد خاقان عباسی سمیت مختلف جماعتوں کے قائدین، ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی جوائن کیا، اور بھی اس طرح کے انڈیویجولز پلس پارٹیز کی کیپیسٹی میں بھی لوگوں نے جوائن کیا۔ تو یہ سارا اب گروپ جو ہے یہ رخ کر رہا ہے ٹورڈ سندھ۔ اب جو شیڈیول میرے پاس آیا ہے، جو مجھے موصول ہوا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ دکھانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس میں کافی ساری انفارمیشن ہے جسے ہائیڈ کیا جانا چاہیے، لیکن اس شیڈیول کے مطابق ان کی ملاقاتیں جی ڈی اے سے ہو رہی ہیں، پیر پگاڑا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایاز لطیف پلیجو جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے بعد سندھ کے، ان سے ان کی بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہیں۔ پھر لائر کمیونٹی سے بھی ہیں، صحافی برادری سے بھی ملاقاتیں ہیں، کچھ بار ایسوسیشن سے خطابات ہیں، جو پی ٹی آئی سندھ کے اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ ملاقاتیں شیڈیول کی گئی ہیں۔ جو انصاف ہاؤس ہے اس کا بھی دورہ کیا جانا ہے، اس طرح مزار قائد کا بھی دورہ ہے۔ تو ایک پورا کمپیکٹ شیڈیول جو ہے وہ بنایا گیا ہے 3 دن کا، یعنی کل سے لے کے آنورڈ 3 دنوں تک یہ شیڈیول ان کا رہے گا۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پر جائیں گے اور واپس آگے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کی جائے گی۔ کچھ دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان وہ خیبر پختونخوا حکومت کو جوائن کرنے والے ہیں، یا پی ڈی ایم کی طرز پر وہ اس اتحاد کی بھی سربراہی چاہتے ہیں۔ اور میں نے آج یہ خبریں چلتی دیکھیں، اس کے بارے میں باقاعدہ وضاحت آئی ہے مولانا کی اپنی جماعت کی جانب سے بھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، دونوں کی جانب سے میرے پاس ابھی موجود ہیں، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ نہ تو مولانا نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے، نہ مولانا سربراہی مانگ رہے ہیں اس اتحاد کی، اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں حکومت میں سے حصہ مانگا جا رہا ہے۔ اور پھر ابھی ان کی جماعت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ حلقوں کو، اور خاص طور پر ان کا اشارہ حکومت کی طرف ہے کہ حکومت میں شامل کچھ لوگوں کو یہ چیز بڑی دکھ رہی ہے، یا ان کو بڑی تکلیف ہے اس چیز کی کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس کیوں وجود میں آ رہا ہے۔ تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر اندر یہ گرینڈ الائنس اپنی اصل شکل میں آپ سب کے سامنے ہوگا۔ تو صحافیوں نے آج بڑے کویشچن کرنے کی کوشش کی، بار بار جاننے کی کوشش کی اس الائنس کے بارے میں کہ کچھ بتایا جائے، آپ آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے، باقی ساری چیزیں کیا ہے، اس میں مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، یا منظور پشتین کو بلایا جا رہا ہے، یا کون سے لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو 26-27 فروری کو پتہ چل جائے گی، یعنی بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دعوت نامے بھی اس حوالے سے باقاعدہ ارسال کیے جائیں گے، اور میڈیا کی بھی ایک بڑی تعداد کو بلایا جا رہا ہے، سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو ایک اچھی پریزنس کے ساتھ یہ شو کرنا چاہتے ہیں۔